شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ پھر ایک روایت میں ہے رمضان کی آخری 10 راتوں میں طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، آج کی 27ویں رات اور آنے والی 29ویں رات۔ لیکن حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے مفسر قرآن ہے، صحابی ہے، فرماتے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں شب قدر وہ 27ویں رات ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے شب قدر بتائی ہے کچھ باتوں کا ارادہ کر لو، کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیاری کریں گے انشاءاللہ؟ سب سے پہلے تو آج کی رات جو ہے نا یہ قرآن والی رات ہے، بولو کون سی رات ہے؟ قرآن والی رات۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دھوم دھام سے فرشتے آئیں گے، اور فرشتے آئیں گے ساتھ میں ان کے سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سینٹر میں رہیں گے، بالکل سینٹر میں ہوں گے، اور تمام فرشتوں کو کہیں گے کچے گھر میں جاؤ، پکے گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، مسجد کے باہر جاؤ، جو بھی ذکر کرنے والا، جو تسبیح پڑھنے والا، ارے کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا، کوئی نماز پڑھنے والا، جا کر فرشتوں کو کہیں گے جاؤ ان سے مصافحہ کرو اور ان کو کہو آج رات اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ تو آج کی رات بہت پیاری رات ہے، اسی رات میں قرآن نازل ہوا، اسی رات میں فرشتے آئیں گے، اسی رات میں حضرت جبرائیل آئیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اسی راتوں میں ہماری فرشتوں سے ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ، اور مغفرت بھی ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قرآن کو اتارنے والے، بولو کون سی رات؟ شب قدر 27ویں رات۔ اللہ فرماتے یہ شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اترنے والے فرشتے بولو اسی رات میں، جبرائیل اترنے والے اسی رات میں، مصافحہ کرنے والے اسی رات میں، مغفرت کا پیغام دینے والے بولو۔ تو بس وہ رات آئے گی، مغرب کی اذان ہوگی، اور الحمدللہ شب قدر اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے واقعتاً قدر کرنے والی بنے، اور ہمیں وہ ساری نعمتیں ملے جو اللہ شب قدر میں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن وہ اذان ہونے سے پہلے ہم کو 2-3 باتوں کا پکا وعدہ کرنا ہے، جس میں سب سے پہلا وعدہ یہ کرنا ہے کہ یہ رات قرآن والی رات ہے۔ بولو یہ رات کس والی رات ہے؟ قرآن والی۔ اے میرے پیارو، یہ موبائل میں آنے کے بعد ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھانا چھوڑ دیا، قرآن سیکھنا چھوڑ دیا، قرآن سکھانا چھوڑ دیا۔ ابھی کچھ روز پہلے میں نے کسی نے مجھے سنایا، آپ کی قرات سنائی جو آپ نے فجر میں سورہ رحمان پڑھی ہوگی، تو کسی نے مجھے سنایا، میں حیران ہو گیا کہ اللہ کا یہ اتنا پیارا بندہ اتنے اچھے انداز میں رمضان مہینے میں فجر کی نماز میں سورہ رحمان پڑھ رہا ہے اور دل کو کھینچ رہا ہے۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے اس امام کے ہوتے ہوئے بھی آج تک ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوئی ہے۔ ارے بولو سورہ فاتحہ صحیح، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، ہم کو غصہ آتا ہے؟ ارے بھائی یہ کیا ہو گیا، صرف تم نے روزہ رکھا ہے؟ ارے غصہ آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے، سب کو آتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، لیکن وہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے من استغضب فلم یغضب فهو حمار، جہاں غصے کی جگہ ہو اور غصہ نہ کرے وہ تو سب سے بڑا گدھا ہے۔ ارے بولو وہ سب سے بڑا گدھا ہے۔ تو غصہ آتا ہے، بولو غصہ کرنا نہیں چاہیے، غلط جگہ پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ اللہ ایسے غصے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے کو بولو ہم کو غصہ آتا ہے؟
اللہ کو بھی آتا ہے. بولو اللہ کو بھی. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے کو غصہ آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں. اللہ نے اوپن پایا. اللہ کو کسی کا ڈر, اللہ کسی کا محتاج. اللہ نے کہہ دیا مجھے غصہ آتا کیا کرتا, کیا جواب دیا. اللہ فرماتے 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتار دیتا. وہ 4 عذابوں میں سے سب کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 عذابوں میں سے کوئی عذاب اتار دیتا ہوں اور برباد اور تباہ کر دیتا ہوں. کون سے 4 عذاب آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا, گنو گے نہیں انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے غصہ آئے میں آسمانوں سے پتھر برساتا ہوں. آسمانوں سے. اچھا بتاؤ اللہ آسمانوں سے پتھر مارے ہمارا کیا ہو گئے, کوئی بچنے والا. اچھا یہ تو کم ہے. دوسرا عذاب وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ ہوش میں رہنا ورنہ مجھے غصہ آئے گا, آسمان سے آگ برساؤں گا. آسمان سے آگ برساؤں گا. تیسرا عذاب وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب مجھے غصہ آئے گا زمین میں بھوکم آئے گا. بھوکم سمجھتے ہو, زلزلہ, ارتھکویک. ارتھکویک کیا ہوتا ہے, اللہ زمین کو یوں کھینچتا ہے, فرشتوں کو کہتا ہے کھینچو. ادھر سے ایک فرشتے نے کھینچا, ادھر سے ایک فرشتے نے کھینچا, بیچ کی سب عمارتوں کو ایسا نیست و نابود کر دیا اور اللہ کو کوئی روکنے والا. ارے بولو اللہ کو کوئی روکنے والا. کتنے عذاب ہو گئے. آسمان سے پتھر برسائے, آسمان سے آگ برسائے, زمین میں زلزلے آئے. اور کیا فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اللہ فرماتے میرا عذاب آتا ہے آسمانوں سے پانی, زمینوں سے پانی, پہاڑوں سے پانی, دریاؤں سے پانی, تمہارے گھر کے برتنوں میں پانی, اور اسی پانی میں اللہ ڈوبا دے. تو کتنے عذاب ہو گئے سب ملا کر 4. نہیں پھر بولو نا اللہ کو غصہ آئے تو آسمان سے پتھر, پھر بولو آسمان سے آگ, پھر بولو زمین میں زلزلہ, اور پھر بولو پانی میں, سیلاب میں, طوفان میں ڈبو دینا. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی بہت روئے اور پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے رات بھر سویا نہیں. کیوں نہیں سوئے؟ کہا وہ اللہ کو غصہ آئے گا, آسمان سے آگ برسا دے وے, آسمان سے پتھر برسا دے وے, زمین میں زلزلے اور بھوکم آ جائے اور اللہ پانی کے طوفان میں ہمیں ڈبا دے, تو مجھے نیند نہیں آئی, اللہ کو غصہ آئے گا. تو کوئی چیز ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے؟ کوئی چیز ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے؟ اللہ آسمان سے پتھر نہ برساوے, اللہ آسمان سے آگ نہ برساوے, اللہ زمین میں زلزلے نہ لاوے, اللہ پانی کا طوفان نہ لاوے. کوئی چیز ہے؟ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, وہ صحابی کہتے رات بھر سوئے نہیں ہے. کوئی چیز ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے. بولو تھوڑی دیر خاموش ہے, کیونکہ وہی آ رہی ہے. بولو سبحان اللہ. کیا ہو رہی ہے؟ وہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا, کہا ایک چیز ہے, وہ اگر بندہ بندی کر لے, بچہ بچی کر لے تو اللہ عذاب کو دور کر. کہا سارے صحابہ وہ کیا چیز ہے, کیونکہ کل کے ہم گھبرائے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے عذاب آئے گا, مجھے غصہ آئے گا, پتھر آئیں گے, آگ آئے گی, زلزلہ آئے گا, پانی کا طوفان آئے گا, تو کچھ تو ہو. اللہ کے رسول آپ بتاؤ کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سننا, ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اور سب میرے ساتھ میں پڑھو گے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یقرأ صبی من صبیانہم. اب پڑھنا شروع کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یکشف اللہ عنہم العذاب الی 40 سنہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک کام کریں گے, اللہ غصہ نہیں کریں گے. بولو اللہ غصہ, آسمان سے پتھر نہیں آئیں گے, آسمان سے آگ نہیں آئے گی, زمین میں زلزلے نہیں آئیں گے, اور طوفان پانی کا نہیں آئے گا. ایک کام کریں گے. کیا کام؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چھوٹا سا بچہ
یا چھوٹی سی بچی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے جیسے ہم نے پڑھا، ایک مرتبہ اگر کوئی بچہ یا بچی سورہ فاتحہ پڑھے، اللہ آسمان پر کہتا فرشتوں گواہ رہو میں اس بستی کو برباد کرنے والا تھا، مگر بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی، میں نے 40 سال کے لیے میرا عذاب کو دور کر دیا۔ کتنے سال کے لیے؟ میرے پیاروں، ہم لوگ قرآن، ہمارا ٹائم اتنا بیکار۔ یہ رمضان میں بھی یہ رحمت کا عشرہ نا، مغفرت کا عشرہ کیسا گیا؟ قرآن پاک بہت بڑا کلام ہے، بولو بہت بڑا، کلاموں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے۔ دعا کرے کہ قرآن پاک کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ میرے پیاروں، یہ قرآن ہم نے کیا کیا قرآن کا بھائی؟ ایسا امام نہیں ملے بھائی، ایسے پڑھنے والے نہیں ملیں گے بھائی۔ آج ہم پہلا وہ زمانہ تھا کہ وہ پیاسے جو ہوتے تھے نا، پیاسے وہ کنویں کے پاس جاتے تھے پانی پینے، آج کنواں ہمارے سامنے ہے پھر بھی ہم پیاسے کے پیاسے ہیں۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں دیکھو اب بڑی رات آ جائے گی، بڑی رات آئی، اور اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی رات نہیں ہے۔ شب برات بے شک بہت بڑی رات ہے، لیکن اس کا تعلق شعبان سے ہے۔ یہ وہ بڑی رات ہے جس کا تعلق رمضان سے ہے، اور شعبان کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا وہ میرا مہینہ، یہ رمضان ڈائریکٹ اللہ کا مہینہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ، اور بولو رمضان۔ میرے پیاروں، یہ قرآن کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ایسے ہی ہمارے گھر میں آ گئے۔ ہاں ہم کو تو کتنا 100 150 200 روپیہ، ہاں بڑا اچھا چمکتا چمکتا لو تو 1000 روپیہ لا کے گھر میں رکھ۔ ہمارے گھر میں 3 قرآن ہے، 3 قرآن۔ پڑھتا کون ہے؟ پڑھتا کون ہے گھر میں؟ کس کی سورہ فاتحہ صحیح ہے؟ قرآن ایسے ہی ہمارے گھر میں آیا۔ ارے میرے پیاروں، کبھی محبت سے قرآن کو رکھو اور دیکھو اس میں ہمارے نبی کا لہو مبارک چھپا ہوا ہے، اس میں حضرت فاطمہ کے آنسو چھپے ہوئے ہیں، اس میں صحابہ کرام کی تن من دھن کی قربانی چھپی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، وہ صحابی کو کیسے بھولیں گے جب احد میدان کا اعلان ہوتا ہے؟ کون سے میدان میں جانے کا اعلان ہوتا ہے؟ احد میدان میں، اور اعلان ہوتا ہے زبردست اعلان مدینے میں ہوتا ہے، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ اعلان ہوتا ہے او صحابہ آؤ، احد میدان میں آؤ، جو آئے گا اللہ معاف کرے گا، جنت دے گا، چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اگر قرآن کو صحیح رکھے ہوتے تو آج یہ حال ہی نہیں ہوتا۔ آج ہمارا جو حال ہے نا، قرآن سے پوچھو۔ اللہ فرماتے، سنو پورا مجمع سننا، اللہ فرماتے کہ کوئی بستی ہوتی ہے جیسا ہمارا ہندوستان، جس میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا ہر طرح کا کھانا آ رہا ہے، گرم غذائیں بھی آ رہی ہے، ٹھنڈی غذائیں بھی آ رہی ہے، ویج بھی آ رہا ہے، نان ویج بھی آ رہا ہے، اور سی فوڈ بھی آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے کچھ علاقے ایسے ہوتے جہاں میں بہت دیتا، لیکن اللہ فرماتے وہ گناہ میں حد کرتے، اتنی حد کرتے کہ میری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور بتاؤ ہم نے نعمتوں کی ناشکری کی کہ نہیں؟ کبھی کسی نے 2 رکعت پڑھی کہ اللہ تو نے مجھے 2 آنکھیں دی، اگر لے لیتا تو میں کیا کرتا؟ ہاں آنکھوں کا غلط استعمال ضرور کیا۔ عورتوں کو دیکھا برابر لائن سسٹم، برابر موبائل، ہمارا موبائل جاگتا رہتا ہے، اور معلوم نہیں کتنی اسنیپ چیٹنگ ہوتی رہتی ہے لڑکیوں کے ساتھ۔ کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ ہم نے اللہ نے آنکھیں دی، کان دیا، تو اسے وہ یوں لگا دیا اور بازار میں چل رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، گاڑی میں میوزک سن رہا ہے، زبان قسم اللہ کی کس کی غیبت نہیں کرتا، کس کو ماں کی گالی نہیں دیتا، کس کو ڈانٹتا نہیں، کس کو دھمکاتا نہیں، ہاتھ پاؤں تو گناہ۔ ارے میرے پیاروں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ایک بستی ہوتی ہے جیسے ہمارا ہندوستان، آج کی مثال میں ہمارا ہندوستان ہر قسم کا آرام تھا، کاروبار چل رہے، دھوم دھام کما دھما رہے گے، لیکن اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اللہ کہتا 2 عذاب دوں گا، ایک تو بھوک سے تڑپاؤں گا، اور نمبر 2 تمہارے دلوں میں ڈر ڈال دوں گا، ابھی مرے گا ابھی مرے گا ابھی مرے گا۔ بتاؤ یہ دونوں آئے کہ نہیں آئے عذاب؟ آج بھوکے نا اناج تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج جاؤ ہمارے سورت کے علاقے میں جاؤ،
لائنوں کی لائنیں کھڑی ہے، اناج تقسیم ہو رہا، غلہ تقسیم ہو رہا، سحری کا انتظام تقسیم ہو رہا، افطاری کا انتظام، عید کا انتظام، سیوئی تقسیم کرو، دودھ تقسیم کرو، تیل بانٹو، چاول بانٹو، گیہوں بانٹو. کیوں نہیں بانٹیں گے؟ تو بیچاری عورتیں روتی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. اور دوسرا عذاب ڈر، سب لوگ بیٹھے، سب کو ڈر، مر جاؤں گا، اور چچا مر گئے، وہ فلاں مر گیا، میرا وہ پھوپھیزاد بھائی مر گیا، میں بھی مر جاؤں گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا، پھر بھی اللہ کہتے میرا بندہ توبہ کر لے، یہ حالات دور کر دوں گا. کیا کر لے؟ کہ قرآن پاک میں لکھا ہے، پڑھو گے میرے ساتھ میں، پڑھو گے پوری بات، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، ڈائریکٹ قرآن. اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑی بڑی بستیاں ہوتی ہے، آمینۃ مطمئنہ، اطمینان ہوتا ہے، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ کہتے بہت روزی آتی ہے، بہت کاروبار زور پہ چلتا ہے، ہزاروں ہزاروں کماتے ہیں، لیکن ایک دن بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جو دیا ہے نا اس کا بھی غلط استعمال کیا. اللہ فرماتے اب بھوکا تڑپاؤں گا، اب ڈر 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 سے تڑپاؤں گا. اور یہ